یہ میرے سامنے چند سوالات پڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں مجھے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ جو پہلا سوال میرے سامنے ہے وہ یہ کہ میرے مطابق تعلیم کیا ہے۔ اصل میں میری دانش میں جو تعلیم ہے وہ انسان کے بیہیویئر میں، انسان کے طرز عمل میں تبدیلی کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تعلیمی ادارے میں داخل ہو، وہاں پہ کچھ وقت گزارے، کچھ اقتباس علم کرے، اور اس اقتباس علم کے بعد بھی اگر اس کے طرز عمل میں اور اس کے رویے میں تبدیلی واقع نہ ہو، تو تعلیمی ادارہ، اکتساب علم کا سارا عمل اور وہ نصاب جو وہ پڑھتا رہا ہے اس سب پہ سوالیہ نشان ہوگا۔ تو تعلیم مختصراً میرے نزدیک یہ ہوئی کہ کسی شخص کے رویے میں، کسی شخص کے طرز عمل میں تبدیلی آ جانا۔ تو کسی شخص کے رویے اور طرز عمل میں تبدیلی کا نام جو ہے اس کو ہم تعلیم کہیں گے۔ تو میرے نظر میں جو کردار سازی میں استاد کا بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ استاد پہلے اپنے رویے میں جو تبدیلیاں پیدا کر چکا ہوا ہے ان تبدیلیوں کو وہ اگلی نسل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی کو ہی ہم کہیں گے کہ یہ استاد نے نئی نسل کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کر دیا۔ کہ اصل میں مجھے بنیادی شکوہ ان سے یہ ہے کہ یہ ہماری نئی نسل کو ہماری مٹی سے توڑ رہے ہیں۔ حالانکہ تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ کسی سماج میں موجود جو مثبت روایات ہیں ان مثبت روایات کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں۔ لیکن بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بدقسمتی بھی اس طرح کی ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایسی بدقسمتی ہے کہ اس کے بارے میں اب تو لوگوں کو خیال تک نہیں گزرتا کہ شاید ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ کر ہم یہ رہے ہیں کہ ہم اپنی روایات سے، اپنی اقدار سے اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ مسلسل کاٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں تو وہ کہ پڑھانا اور پڑھانے کے بعد اس کا امتحان لینا، یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی تدریس اور اس کا جائزہ، تدریس اور اس کا جائزہ، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ تدریس کا جو نظام ہے وہ اصل میں یادداشت جو ہے، یادداشت کا وہ اصل میں سہولت کار ہے، اور جو امتحانی نظام ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی یادداشت کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جو گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ گریڈنگ بھی اصل میں کیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسی یادداشت کی گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو تدریسی نظام ہے وہ صلاحیت کا آبیار ہو، اور جو امتحانی نظام ہے وہ صلاحیت کی گریڈنگ کرے۔ لیکن یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں پہ نرالی منطق یہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ یادداشت کی گریڈنگ ہو رہی ہے اور یادداشت کی آبیاری ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ صلاحیت کی آبیاری ہوتی اور صلاحیت کی گریڈنگ ہوتی۔ اگلی بات ہے جو کہ اہم ہے، ہو سکتا ہے اس میں بعض احباب کو یہ میری بات ناگوار بھی گزرے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو کہنا چاہوں گا اور ببانگ دہل اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے صاحب، آپ کلاس روم کے اندر کسی ڈمی کو کھڑا کر کے کسی انتہائی پسے ہوئے انسان کو کھڑا کر کے کوئی بڑا کام اس سے نہیں لے سکتے۔
यानी मेरी मुराद ये है کہ ہمارے یہاں پہ موجود جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ استاد کے احترام کو جو ہے وہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا. والدین کے سامنے اسے بالکل ہی یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور انتظامیہ یوں سمجھتی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے کوئی رکھ چھوڑے ہیں لوگ جو ان کا خیال رکھیں گے. لیکن یہ استاد کے ادب سے، استاد کے مرتبے سے یہ چیزیں لگا نہیں کھاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں لگا نہیں کھاتی ہیں تو آپ پھر بھول جائیے کہ سماج کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے گی. استاد کا اگر آپ سر زمین سے لگا دیں گے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ اپنی قوم کا جو ہے وہ سر بلند کر لیں گے. تو میری ایک کاموں کی کہ جو موجودہ تعلیمی ادارے ہیں ان سے میرا یہ ایک شکوہ ہے کہ وہ استاد کو وہ اہمیت نہیں دے رہے، استاد کو وہ مقام نہیں دے رہے جس کا کہ وہ حقدار ہے. اگلی بات میں کرتے چلوں تو وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ، جس کو ہم کہتے ہیں صلاحیت کار کی آبیاری. یعنی کسی فرد کو جب آپ تعلیمی ادارے میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بنا بنایا ہوا یا گھڑا گھڑایا ہوا استاد تو نہیں ہے. تو اب آپ نے اس کو استاد بنانا ہے. آپ نے اسے اول اپنے ادارے میں جب اسے بطور استاد اس کا تعین کر اس کو مقرر کر لیا ہوا ہے تو اس کا جو تقرر ہوا ہے وہ ظاہر ہے اس کی جو تدریسی صلاحیت ہے اس کی بنا پہ تو نہیں ہوا ہوگا، وہ تو اس کی جو تعلیمی صلاحیت ہے اس کی بنا پہ ہوا ہوگا. یعنی قصہ مختصر یہ کہیے کہ اگر ہم نے کسی استاد کو کسی اسکول میں اس کو متعین کر لیا ہوا ہے، اس کا تعین کر لیا ہوا ہے، اس کا تقرر کر لیا ہوا ہے، تو اب ہمیں یہ آگے بڑھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا پروگرام ہے کہ ہم اس کی جو تدریسی صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے نکھار سکتے ہیں. تو میرا یہ شکوہ ہے، میرا یہ درد ہے کہ ہمارے کاموں کی کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں استاد کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی بنیادی فریم ورک جو ہے وہ نظر نہیں آتا. چلیے آپ کہیے جی کہ یہ تو بہت سارے ٹریننگ پروگرام ہیں جو کہ کرواتے ہیں، تو میری دانست میں ان کے اوپر بس ایک ہی لفظ میں تبصرہ مناسب ہوگا کہ بس یہ گفتن نشستن اور برخاستن سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کسی بھی شرکت کرنے والے استاد سے بعد میں پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے تو اللہ ماشاء اللہ وہاں سے جو جواب ہے وہ منفی میں ہی. آپ یہ کہیے کہ اصل میں جو جائزے کا طریقہ کار ہوتا ہے نا وہی تدریسی نظم کو جنم دیتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں کہ ایک مثلا ایک بچہ ہے، میں نے اس کو ایک مضمون دیا ہوا ہے. اب امتحانی نظم جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو 4 مضامین میں سے کوئی ایک مضمون پیپر میں پوچھ لیا جائے گا. اب بطور استاد ذرا اندازہ کریں مجھے کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ میں بچے کو ایک مضمون لکھنا سکھاؤں، بلکہ میں وہی 4 مضمون یاد کروانے پہ زور دوں گا. تو یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ جیسا امتحانی نظم ہوتا ہے اصل میں ویسا ہی تدریسی نظام معرض وجود میں آتا ہے کہ مقامی سطح پر اگر ہم نے تعلیمی نظم کو بہتر بنانا ہے اور ہم چاہیں کہ ہمارے بچے واقعی ہی تعلیمی یافتہ کہلائیں تو اس کے لیے میری جو رائے ہے بہتری کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم پہلے اپنا امتحانی نظم ٹھیک کریں، اور میرے ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ صلاحیتوں کا جائزہ لینے والا بنے، اور جب ہم امتحانی نظم ٹھیک کریں گے تو اسی کے تابع پھر ہمارا تدریسی نظم جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو امتحانی نظم ہے وہ جب صلاحیت کا مطالبہ کرے گا تو استاد کلاس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ابھی ہو کیا رہا ہے کہ وہ ہمارا جو نظام ہے وہ بس چند رٹی رٹائی چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، تو استاد بھی بس وہ چند رٹی رٹائی چیزیں رٹا رہا ہے.